اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سامع یسمع کی خصوصیات۔ اس باب سے آنے والے افعال عارضی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ باب متعدی ہونے کی نسبت لازم زیادہ مستعمل ہے، یعنی اس باب سے یہ باب فعل متعدی کے طور پر بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ متعدی کے طور پر یعنی جب مفعول اس کے بعد آ جائے تو مفعول اس کے فاعل کا مفعول بہت کم آتا ہے، جبکہ لازم یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، اکثر فاعل پر پورا ہو جائے۔ فعل لازم کا تو آپ کو پتہ ہے نا، فعل لازم کون سا ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے فارحہ، حازنہ، غادبہ، واسخہ، ماردہ، لاسنہ وغیرہ۔ ایسے ہی جن افعال میں رنگ، عیب اور جسمانی حلیہ کے معنی ہوں وہ بھی اسی باب سے آتے ہیں، جیسے سامرہ، آدمہ، حامقہ، عاورہ، قادرہ، شاہبہ، قاہبہ، کاہبہ، ضاحکہ۔ جس طرح کہ ضاحکہ ہے وہ ہنسا، تو کام ختم ہو گیا، مفعول کی ضرورت نہیں رہی، فاعل کے اوپر ہی پورا ہو گیا۔ اوپر والی مثال میں فارحہ وہ خوش ہوا، حزنہ وہ غمگین ہوا، غاضبہ وہ غصے میں آ گیا، غضبناک ہوا، ماردہ وہ بیمار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے فاعل پر پورے ہو گئے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ فعل لازم، زیادہ تر اس سے فعل لازم آتے ہیں۔ نوٹ: سامع یسمع کبھی رنگ، عیب اور جسمانی حلیہ، مرض اور درد میں باب کارما یکرمو کے باہم شریک ہوتا ہے، یعنی یہ وہ موافقت والی بات ہے، اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، جیسے ساقمہ اور ساقمہ، آسرہ اور آسرہ وغیرہ۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا لام کلمہ یا نہیں نہ ہو، یعنی لام کلمے میں اس کے یا نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ جو ہے اس کے مشابہ ہوگا، کیونکہ باب کارما کا لام کلمہ یا نہیں ہوتا، لام کلمے میں یہ نہیں آتی، یعنی لام کلمے میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہور رجل و بہیہ، مرد خوبصورت ہوا، اس سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لفظ بہیہ ہے نا، یہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ یہ کوئی یہ امام جو شرح شافیہ ابن حاجب والے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی کچھ اختلاف ہے، کبھی کبھی خلاف قیاس بھی کام ہو جایا کرتے ہیں، تو فارسی کے اندر مقولہ این شاذ اس طرح کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ شافیہ ابن حاجب والوں نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اس باب کی درج ذیل خصوصیات ہیں، اب خصوصیات جان لیں۔ تعمل، موافقت، اتخاذ، تدریج، کثرت ماخذ، سیرورت، مطاوعت، تطلیہ، لبس ماخذ، تعلم ماخذ، ترک ماخذ، تحول، تعذی، تحیر، وجدان، وقوع وغیرہ وغیرہ۔ یہ 16 خاصے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پہلا خاصہ تعمل، کسی کو ماخذ مدلول ماخذ کو کام میں لانا، جیسے کالعت الشاۃ، بکری نے سبزہ کھایا، کلا ان ماخذ ہے اور مدلول ماخذ گھاس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو اس نے اپنے کام میں لایا کھا کر۔ موافقت آ گئی تو باب سامع یسمع کارما کے ساتھ موافق ہوتا ہے، جیسے زاہدہ اور زاہدہ زید، ان تینوں ابواب ہم معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب زید نے برغبتی اختیار کی، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تینوں ابواب کیوں؟ کیونکہ باب کارما اور فاتحہ 2 اور تیسرا سامع۔ اس کے بعد موافقت استفعال، استفعال کے ساتھ، باب استفعال کے ساتھ یہ موافقت کھاتا ہے، جیسے ذائبہ زید و استذعب زید، ٹھیک ہے، زید خباثت میں بھیڑیے کی طرح ہو گیا، دونوں فعل ایک ہی معنی میں ہیں۔ اس کے بعد تفعل کے ساتھ موافقت، تصرف والا باب ہے، اور استفعال جو ہے استغفار اسی سے نکلا ہے، اور استنصار اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، استنصر یستنصر استنصار، استغفر یستغفر استغفارا، تو یہ پچھلا باب یہ ہے۔ تو تفعل جو ہے صرف یصرف والے باب نہیں، یہ تقبل یتقبل تقبلا، تفعل وہ ہے تقبل والا باب۔ یہ باب سامع یسمع کا باب تفعل کے معنی کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، جیسے ذائبہ زید تعذب زید، ٹھیک ہے، دونوں کا بھیڑیے کی طرح ہو گیا، معنی ایک ہی ہے۔ موافقت افعال، افعال کے ساتھ موافقت رکھتا ہے،
باب افعال کے ساتھ، اکرام، اکرم یکرم اکرامن، راحب المکان و ارحب المکان، دونوں کا معنی جگہ کشادہ ہو گئی۔ موافقت افعلال، سامع جو ہے یہ باب افعلال کے ساتھ بھی موافقت رکھتا ہے، جیسے راسم الفرسا و ارتسم الفرسا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان دونوں افعال کے معنی ایک ہی ہیں، گھوڑا ناک کے کنارے پر سفید داغ والا ہوا، یعنی ناک کا اس کا کنارہ سفید داغ والا ہے، باب افعلال۔ آگے جناب وہ کہتے ہیں کہ موافقت افعال، باب سامعہ کا باب افعال کے ہم معنی ہونا، جیسے غادق المطر وغدو دقل مطر، وغدو دقل مطر، بارش بکثرت ہوئی، دونوں فعل ہم معنی ہے۔ اس کے بعد ہے موافقت انفعال، باب انفعال کے ساتھ بھی اس کی موافقت ہے، ادھر ڈھیر سارے فعلوں کے ساتھ اس کی موافقت آ گئی، ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، جیسے طائفت النار، انتفعت النار، طائفت النار انتفعت النار، تو دونوں کا معنی آگ بجھ گئی، فعل موافقت کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد موافقت یعنی معنی میں ایک جیسے ہونا، تفعیل کے ساتھ موافقت ہے، ٹھیک ہے جی، صرف یصرف و تصریف والا، جیسے حانب زید و حنب زید، زید کبڑا ہو گیا، کبا جس کو کہتے ہیں جب پیچھے کب نکلا ہوتا ہے، کبڑا، کبڑا کہتے ہیں اردو میں، کبڑا کہتے ہیں، تو یہ دونوں فعل بھی ایک ہی معنی کے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا خاصہ ہے اتخاذ، اتخذ یتخذ کا مطلب ہے حاصل کرنا، پا لینا، جیسے غانمہ زید، زید نے غنیمت حاصل کی، تو مدلول ماخذ مال غنیمت تھا، اس کو اس نے حاصل کر لیا۔ تدریج، مدلول ماخذ کو جو ہے آہستہ آہستہ کرنا، ٹھیک ہے جی، جیسے غابجہ زید الماء، زید نے پانی گھونٹ گھونٹ پیا، تو یہ تدریج ہے۔ کثرت ماخذ، کثرت ماخذ وہی بتایا تھا کہ ماخذ کا کثیر تعداد میں ہو جانا، وارے کا زید، زید بڑی سرین والا ہو گیا، وارے کا سرین کو کہتے ہیں، تو اسی سے تورق نکلا تھا، سرین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، سرین کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اسے ہی سرین کہا جاتا ہے، تو پیچھے سے اس کی سرین جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، بڑی سرین ہو گئی ہے، اس لیے اس کو کہا وارے کا زید، یعنی مزید اضافہ ہو جانا، اسے کہتے ہیں کثرت ماخذ۔ سیرورت، سیرورت جاربا جمل، سیرورت کہتے ہیں ماخذ والا ہو جانا، اونٹ خارش والا ہو گیا، جربن جو ہے اس کو کہتے ہیں خارش، تو خارش جو ہے مدلول ماخذ، یعنی مدلول ماخذ والا ہونا۔ مطاوعت تفعیل، مطاوعت پیچھے پڑا تھا کہ ایک فعل پہلے آئے اور دوسرا فعل اس کے بعد ذکر کیا جائے، وہ اس مقصد کے لیے لایا جائے کہ فاعل نے فعل مفعول کے اوپر جو عمل کیا ہے، کیا مفعول نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے؟ تو یہاں جیسے فرحت زیدن فرحا، میں نے زید کو خوش کیا تو وہ خوش ہو گیا، تو یہاں فاعل نے جو عمل کیا تھا خوش کرنے کا، وہ اس پر عمل ہو گیا ہے، مفعول نے اس کے عمل کو قبول کر لیا، یعنی وہ خوش ہو گیا ہے۔ تطلیہ، ملنا، قطر خالد البعیرہ، خالد نے اونٹ کو تارکول ملا، تو قطران ماخذ ہے اور تارکول مدلول ماخذ ہے جس کو اس نے ملا ہے۔ لبس ماخذ، لبس ماخذ ہوتا ہے پہنانا، کسی کو کسی نے پہنا ہو، ایک ہے الباس ماخذ، الباس ماخذ اور لبس ماخذ دونوں میں فرق ہے۔ الباس ماخذ ہے کہ میں کسی کو، یعنی آپ کسی کو ماخذ کو پہنا دینے، یعنی کسی شخص کا کسی دوسرے کو، کسی فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا۔ یہاں لبس ماخذ یہ ہے کہ فاعل کا خود ماخذ کو پہننا ہے، جیسے حالیت المرأۃ، تو عورت نے زیور پہنا، حالیون زیور ہے،
ماخذ ہے اور اس کو عورت نے پہن لیا ہے. تعلم ماخذ، تعلم ماخذ یعنی ماخذ میں تکلیف اٹھانا، ماخذ میں تکلیف اٹھانا. جیسے ظاہر تو میری پیٹھ میں درد ہوا، تو پیٹھ جو ہے یہ ماخذ ہے، اس میں درد ہو رہا ہے. ترک ماخذ، ماخذ کو ترک کر دینا. عرف عارفہ زید، زید نے خوشبو ترک کر دی، زید نے خوشبو ترک کر دی، پہلے لگاتا تھا چھوڑ دیا ہے. تحول، تحول یعنی کہ اس کو آپ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں. حقیقت میں تو وہ نہیں ہوتا، حقیقی معنی مراد نہ بلکہ اس کی طرف اسے پھیر دیا جائے. تحویل کہتا ہے پھیرنا، پھیر دیا جائے اس کے معنی کو مدلول ماخذ کی طرف. جیسے اسدہ زید، زید شیر کی طرح ہو گیا. اب شیر تو نہیں ہے نا کہ اس کے جناب دانت نکل آئے ہوں یا دم بن گئی ہو یا اس کے پنجے آ گئے ہوں بڑے بڑے تو جناب وہ شکار شروع کر دیا اس نے، نہیں. یعنی اس کی بہادری کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، شیر کی بہادری کی طرف. زید شیر کی طرح ہو گیا یعنی بہادر ہو گیا، اسے تحول کہتے ہیں. تعذی، اذیت اٹھانا، تکلیف اٹھانا، کس سے؟ مدلول ماخذ سے. غارف الابل، اونٹ نے غرف کھانے سے اذیت اٹھائی. غرف جو ہے یہ ایک قسم کی جھاڑ ہے جو اونٹ نے کھائی تھی، یہ مدلول ماخذ ہے. تحیر، تحیر ہوتا ہے حیران کر دینا، تحیر حیران کر دینا. فاعل کو مفعول جو ہے وہ حیران کر دے. غازل البکر، غازل بکرن، بکر ہرن کو دیکھ کر حیران ہو گیا. دیکھنے والا بکر ہے، فاعل ہے یعنی مفعول فاعل کو حیران کر دی. اس کے بعد وجدان، وجدان لذذتہ، وجدان ہوتا ہے پانا، ماخذ کو پانا. لذذتہ، میں نے اسے لذیذ پایا. جیسے لذتن، کسی چیز کا لذیذ ہونا. تو جیسا وہ حقیقت میں ماخذ ہے اسی طرح ماخذ کو پایا گیا ہو. فاعل بنانے کے بعد بھی ماخذ اسی طرح پایا گیا ہے. اور یہ یہاں کا اس مثال میں فاعل ذات متکلم نے ماخذ والی صفت یعنی لذت کو پایا. اب لذت کو اس نے پا لیا. اور یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب فاعل نے اس صفت کو یقینی طور پر پایا ہو، نہ کہ بناوٹی طور پر. بناوٹی طور پر ہو تو پھر نہیں. جیسے کہ تفاعل کے خاصہ تکلف میں ہوتا ہے، باب تفاعل کے خاصے میں تکلف آتا ہے. اس تکلف میں ہوتا ہے کہ بناوٹی طور پر چاہتا بھی نہیں ہے میں، بس جس طرح کے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جناب کوئی آ جاتا تو بیچ میں سے دل کہتا ہے یہ مگرو لے کے کدھر سے آ گئے، جان جھوٹے، اس سے کہیں مصیبت پڑ گئی ہے گلے. تو دل میں وہ یہی سوچ رہا ہوتا، تو اوپر سے ہاں 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 جی 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 بالکل ٹھیک ہے جی، آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، خوش آمد وغیرہ. تو یہ تکلف ہوتا ہے. لیکن وجدان جو ہے یہ حقیقی طور پر ہوتا ہے کہ جیسا وہ ہے، وہ اگر خوشی اس کو اندر سے ہے، پیٹ کے اندر سے، جن کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹڈوں خوشی ہوئے، یعنی پیٹ میں خوشی، اس کو پیٹ سے خوشی ہو تو اندر سے وہ خوش ہو تو ظاہر کرے خوشی کو، تو اسے وجدان کہتے ہیں. اگر بناوٹی ہوگا تو تکلف. وقوع، وحل امر یعنی واقعہ ہو جانا، یعنی اس میں جو مدلول ماخذ ہے اس میں داخل ہو جانا، واقعہ ہونا مدلول ماخذ میں. وحل امر، امر کیچڑ میں گر پڑا. اب کیچڑ میں واقعہ ہو گیا ہے، کیچڑ جو ہے وہ مدلول ماخذ ہے، اس کے اندر واقعہ ہو گیا، نوٹ آ گیا. مذکورہ بالا خاصیات کے علاوہ باب سامعہ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ بیماری، خوشی اور غم پر دلالت کرنے والے اکثر افعال اسی باب سے آتے ہیں. اسی طرح بیماری کے لیے، خوشی کے لیے، غم کے لیے جو بھی لفظ بولا جائے گا باب سامعہ کے وزن پر بولا جائے گا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی خاصیات ابواب پڑھنے سے کتنا آپ کو آسانی پیدا ہو رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم فعل کہاں سے کہاں لگائیں. ہم سوچتے تھے بھی یہ اس مقصد کے لیے فعل کون سے باب سے آئے گا، کس باب سے آئے گا، کون سا لگائیں، پتہ نہیں اس کا معنی کیا بنے گا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ معنی کیسے لینا ہے. خوشی، غمی یا بیماری کے معنی لینے ہیں تو پھر باب سامعہ کے وزن پر فعل لانا ہوگا. اور اسی طرح کسی پر عیب، کسی کا عیب نکالنا ہے تو عیب والا فعل لگانا ہے. تو رنگ کا تذکرہ کرنا ہے یا عارضی کوئی وصف بیان کرنا ہے تو باب سامعہ سے لانا ہے.
ٹھیک ہے جی، اس کو بھی باب سامعہ سے لانا ہے۔ تو البتہ چند ایک ایسے افعال باب کارما سے بھی آ جاتے ہیں، باب کارما سے بھی کچھ افعال آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے باب سامعہ سے ہی آتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب کارما یکرم ہے، ہم اس کی بحث پڑھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔